وہ جو نماز پڑھانے کی حضرت ابو بکر کو جو ہے نا حکم دیا گیا، تو 3 بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاؤ، تو حضرت عائشہ انکار کر رہی تھی، تو حضرت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث تو یاد نہیں ہے، اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو اسے مختصر، تو نبی تو صلی نبی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ نے کیا کہا؟ بولو، اگر مرد ہو تو بولو، تو کیا بولا انہوں نے؟ عائشہ کو کیا بولا؟ وسلم عائشہ کو یہ بولا کہ آپ یوسف کی کون سی عورتوں میں مصر کو ادھر آئیے نا، ان کن انتن صواحب یوسف، انتن صواحب یوسف، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کا تو ترجمہ یوسف علیہ کیا؟ السلام کی عورتیں وہ جو اس سے جو مراد ہیں وہ کافر عورتیں تھیں نا، بالکل۔ تو یہ حضرت عائشہ بھی پھر نعوذ باللہ کافر ہو گئی اس میں، تو پھر طلاق نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر آپ جواب دے دو نا، تو میرے تمہارا کو کیا نالج جواب یہ؟ ہوتی ہے حضرت، تو میں آپ سے کیوں سوال کرتا ہوں، میرے کو نالج نہیں ہے نا۔ تو یہ بات یہ ہے عزیز کہ بلا وجہ کسی شخص کو اتنا سخت جملہ کوئی نہیں کہتا۔ نبی کریم اچھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اخلاق عظیم جی ہے، جی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی وَإِنَّكَ جی، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے کہ نہیں عظیم؟ بالکل 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 ہے، فرمایا متاع الدنیا قلیل، دنیا چوٹی ہے، دنیا چوٹی ہے، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے۔ تو جس شخص کا ٹھیک ہو اخلاق عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے، وہ بلا وجہ کسی کو نہیں کہتا، کسی عورت کو کہ اچھا، تو جو ہے وہ مصر کی جو بدماش عورتیں تھیں جو زنا کرنا چاہتی تھی، جنہوں نے میں وہی تو مان، نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا، ان کو جیل بھیج دیا، بڑا اور سیاست کیا ان کے ساتھ، اچھا یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث آپ کے کتب میں موجود ہے، یہ والی نہیں، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے بھائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری میں تو ہے، بخاری میں تو ہے، آپ کے کتب کی بات کر رہا ہوں، ہے موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیوں کہا میرے بھائی؟ اس کی راوی خود بھی عائشہ ہیں، اور آپ کو یہ یاد رکھنی تو چاہیے کہ عائشہ جو ہے سنہ 57 میں اس کی وفات ہے۔ تو عائشہ ٹھیک کیا ہو کہہ گیا، رہی ہے؟ عائشہ کہتی ہے، دیکھیں عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دو، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ وہ نہیں، وہ کیا، میں نے ابو بکر کو نہیں بلایا کیونکہ ابو بکر کو رونا ٹھیک آتا ہو تھا۔ گیا، ہاں، ابو بکر کو رونا جی آتا جی تھا، اور میں نے کہا کہ وہ ادھر آئے گا تو رونا شروع کر دے گا آپ کی جگہ پر، اور میں یہ ٹھیک ہو گیا، کہتی تھی کہ ابو بکر اگر وہ نماز پڑھائے تو لوگ جو ہیں جی اس کا کیا کریں گے؟ ابو بکر کا جو ہے اس کا تیرا کر دیں گے، تیارہ بولتے ہیں اس کو، شگون، اومن، انگلش میں اومن بولتے ہیں، یہ بڑا شوم آدمی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ شگون کا پہ کیا آیا۔ مطلب؟ ہاں، شگون نہیں سمجھ آیا، شگون نہیں سمجھ تیارہ، آیا، ہاں، مثلا آپ جو ہے نا، آپ فرض کریں آپ کو ایک وہ راستے میں اگر آپ کو کنواں نظر آئے نا، تو آپ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، یہ آج کوئی برا حادثہ آئے گا، اس کو جی جی تیارہ بولتے جی ہیں، جی سمجھ گیا، ہاں، تیارہ ہے۔ ٹھیک ہو تو وہ اس نے کہا کہ گیا، لوگ مسلمان جو ہیں، صحابہ جو ہیں، تیارہ کریں گے، تیارہ کریں گے، یعنی کہیں گے کہ ابو بکر جو ہے بہت شوم آدمی ہے، منحوس آدمی ہے، کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ پہ یہ نماز پڑھانے آیا، تو میں نے اس لیے اچھا، نہیں بیچا ابو بکر کو، تو میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اصرار کیا، تو پھر میں نے ابو بکر کو بھیجا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ گالی یہ تو ہے کہ آپ جو ہیں وہ صواحب یوسف ہیں، جو عورتیں جو مصر والی تھیں، تو یہ بات غلط ہے، دیکھیں یہ بات غلط ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں اس جی عائشہ کی بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک شخص، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حکم دے دیتا ہے کہ فلانی شخص کو کہہ دو نماز پڑھو، تو عائشہ کے لیے واجب ہے کہ بلا جھجک کے تعمیل کرے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ جی وسلم جی حکم دے رہا ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا، اگر اس کی اچھی نیت ہے کہ بھائی دیکھیں لوگ میرے والد کی بدنامی نہ کریں، تو اس وجہ سے ان کو کافر بنا دے، مصر کی کافر عورتیں قرار دیں، تو ان میں کوئی تشابہ نہیں ہے، کیونکہ مصر کے وہی میں آپ عورتوں سے میں، پوچھ رہا تھا کہ ہاں، کافر عورت سے نکاح کیسے ہو سکتا ہے، یہ پوچھ رہا تھا آپ سے، میرے سے کوئی اور مناظرہ نہیں کر جواب رہا اس تھا کا آپ سے میں، آپ سن رہے ہیں بھیا، ابھی سن رہے ہیں، اس کی باری آئے گی نا، قدم بقدم چلتے ہیں نا، قدم جی جی، بقدم چلتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ نالج نہیں ہے تو آپ کے پاس ہی آئیں گے نا حضرت اور کس کے پاس آئیں گے، یہاں تو آپ فضائل ہی تو سنائے سنیں جاتے ہیں نا بھائی، پاکستان ابھی میں۔ آپ بات کرنے دیں نا، میں آ رہا ہوں اس کی طرف، آپ 1-2 منٹ تحمل کریں۔ تو جی یہ جی 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 بات یہ معاویہ صاحب کہ رسول پاک صلی جی اللہ علیہ وسلم جی بلا وجہ نہیں کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا ابو بکر کو کہ نماز پڑھا دے. اب عائشہ نے جی اپنی آپ ابھی طرف سے اپنی طرف سے اس نے اپنی طرف سے اپنے والد کو خبر دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، تم جا کے نماز پڑھاؤ. تو وہ چلا گیا نماز پڑھانے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس نے اپنی جانب سے یہ کام کیا ہے، تو تب اس نے کہا ہے انکن انتن صواحب یوسف، کہ آپ لوگ عورتیں جو ہیں اس کو اور حفصہ نے اپنے والد کو بلایا کہ تو نماز پڑھا دے، اور عائشہ نے اپنے والد عمر کو ابو بکر کو بلایا کہ تو نماز پڑھا دے تاکہ آپ لوگوں کی امامت بن جائے. ہاں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دلیل اس بات کی دلیل سنو نا. پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو پہلی دلیل یہ ہے، چلو آپ دلیل سے سناتے ہیں آپ کو، پھر یہ اس میں 10-15-20 منٹ لگیں گے بھائی، میں حدیث دکھاؤں، میں تک گیا ہوں. بالکل میں گھنٹہ بھی بیٹھ جاؤں گا میں تک گیا ہوں بھائی. ابھی سنو حدیث دکھاتے ہیں کوئی بات، حدیث دکھاتے ہیں آپ کو، سنو تم، کوئی بات نہیں، حدیث دکھاتے ہیں. ہم تک گئے ہیں تو کیا ہوا. ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری عزیزوں، چاپ دار حیات تراث العربی، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 136 میں یہ روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ، یہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی، تو انہوں نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. قالت عائشہ نے کہا انہ رجل رقیق، عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جو ہے ابو بکر جو ہے اس کی دل جو ہے نازک ہے. اذا قام مقامک لم يستطع ان يصلي بالناس، اور اگر وہ آپ کی جگہ نماز پڑھا دے تو وہ نہیں کر سکے گا، یہ کام اس سے نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے. فعادت، عائشہ نے دوبارہ یہی جملے دہرائے، تو اس نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو، عائشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے. فإنکن صواحب یوسف، آپ لوگ بے شک مصر والی عورتیں ہیں. صواحب یوسف، مصر والے عورتیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اتاہ الرسول فصلی بالناس، بھلے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو بکر کہتے ہیں ابو بکر نے نماز پڑھایا. دالان کے بعد میں حدیث آئے گی کہ ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا ہے، وہ آ جائے گا. اچھا، دوسری حدیث میں یہ ہے کہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریضی میں کہا، بیماری میں، ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے. میں نے کہا ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم يسمع الناس من البکاء فمر عمر فلیصلی بالناس. میں نے کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ رونا شروع کر دے گا، عمر سے کہہ دے کہ عمر نماز پڑھا دے. تو اس نے عائشہ نے حفصہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو. عائشہ کہتی کہ میں نے حفصہ سے کہا کہ عمر سے کہہ دو کہ ابو بکر جو ہے، میں نے عائشہ سے کہا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کہہ دے کہ عمر جو ابو بکر جو ہے نماز نہیں پڑھا سکتا، اس کو رونا آتا ہے، وہ رونا شروع کر دے گا، گریہ شروع کر دے گا، تو عمر کو کہہ دے کہ نماز پڑھا دے. تو حفصہ نے بھی یہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہ خاموش، انکن لانتن صواحب یوسف، آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبات ہیں. اچھا، لیکن عائشہ خود اعتراف کرتی ہے کہ اس کی یہ بات جھوٹ ہے. لیکن عائشہ خود اپنی کذب کا اعتراف کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں ایک کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 206، کتاب الصلاح، حدیث نمبر 418. یہاں پر بلے عائشہ کہتی ہیں وما حملني على كثرة مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه عبدا والا اني كنت ان ارى انه لم يقوم مقامه احد الا ان تشاءم الناس. عائشہ خود کہتی ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ابو بکر رونا شروع کر دے گا، یہ سب جھوٹ ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ابو بکر نماز پڑھیں تو لوگ اس کو نحس سمجھیں گے، لوگ ابو بکر کو منحوس آدمی سمجھیں گے، اور لوگ اس کو شوم سمجھیں گے. شوم یعنی منحوس. یہاں پر پھر عائشہ اگلی حدیث میں واللہ ما بی الا کراہیت
ان يتشاءم الناس باول من يقوم في مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اسی بات سے کراہیت تھی کہ بھئی لوگ جو ہیں ابو بکر کو منحوس سمجھیں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ آیا. تو اس نے خود اپنے جھوٹ بولنے کا اعتراف کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو ہے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دو. عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو رونا شروع کر دے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ تو یوسف کی اور کے صاحبات ہیں. یوسف والی عائشہ حفصہ سے دونوں سے کہ آپ یوسف کے اور مصر کے عورتوں کی طرح، وہ جو بدکار عورتیں تھیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہے، عائشہ نے آخر میں بات بھی مانا ہے، تو یہ گفتگو اس بات کا جواز نہیں ہے کہ اتنا سخت جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ آپ تو مصر والی عورتیں ہیں، کافرہ عورتیں جو بہت ہی ایک نبی پہ اتنا ظلم کیا، اس کو جیل بھجوا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ اتنا سخت جملہ، حالانکہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں. تو یہ جملے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ ٹھیک ہے عزیزو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے تو یہ کہا انتن صواحب یوسف یا انکن صواحب یوسف، آپ یوسف کے ساتھ جو عورتوں نے ظلم کیا ہے وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ اس کے لیے صفائی پیش کر رہی ہے. آپ عائشہ کیونکہ سنہ 57 میں اس کی وفات ہوئی ہے، یہ بعد میں آ کر صفائی پیش کر رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. وہ صحیح حقیقت نہیں بتا رہی ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ جو ہے ذمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال رہی ہے کہ بھائی میری نیت تو صحیح تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت جملہ بولا ہے، مجھے کافر بنا دیا. حالانکہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ نے اپنی طرف سے، حفصہ نے اپنی طرف سے، دونوں نے اپنے والد کو بلایا تھا نماز کے لیے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، تو اس وقت بولا ہے کہ اب میں زندہ ہوں، تم میرے خلاف اس طرح منصوبے بناتے ہو غصب خلافت کے لیے کہ یہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے، یہ تو عائشہ اپنے والد کو بلا دیتی ہے کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ. تو تب بولا ہے انکن صواحب یوسف. اس کی دلیل کیا ہے عزیزو؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی پتہ چلا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہا ہے، سخت تکلیف کے باوجود وہ آ گئے، انہوں نے ابو بکر کو ہٹایا ہے نماز سے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو حکم نہیں دیا تھا نماز پڑھنے کی، عائشہ نے حکم دیا ہے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیتے تو وہ ابو بکر کو نماز سے عزل نہ کرتے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 134 میں، 134 میں حدیث نمبر 664. عائشہ کہتی ہیں، عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے، وہ شدید بیمار ہو گئے، وہ نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں. تو ان سے کہا گیا کہ ابو بکر جو ہیں وہ بہت ہی رونے والے آدمی ہیں، وہ تو روتے ہیں. اذا قام فی مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، وہ جب آپ کی جگہ پہ نماز پہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا، وہ اس کو تو رونا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے نا. وعاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعادہ کیا، فاعاد لہ. عائشہ کہتی ہیں دوسروں نے یہ باتیں ان کو کہا ہے کہ بھئی وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا. تو 3 دفعہ جب کہا ہے پیغمبر نے، فقال انکن صواحب یوسف، آپ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتوں نے زیادتی کی، آپ وہی لوگ ہیں. مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے. فخرج ابو بکر فصلی، ابو بکر نماز پڑھانے لگا. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفس خفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیماری جو ہے کچھ خفیف ہے، ہلکی ہو گئی ہے. فخرج یہادی بین رجلین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے، 2 مرد تھے، اب وہ نام بھی نہیں لے رہی کیونکہ دشمنی ہے اس کو. ایک بغل میں امیر المؤمنین علیہ السلام، دوسرے بغل میں فضل ابن عباس ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ کوئی خفیف ہے بیماری ان کی؟ یہ ان کی بیماری ہلکی ہے. ایک شخص چل بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، چل بھی نہیں سکتا.
كأني انظر الى رجليه تخطان من الوجع. میں عائشہ خود کہہ رہی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ اپنے قدم نہیں اٹھا سکتے تھے. دو بغل میں دو آدمی ہیں, ٹانگیں قدم نہیں اٹھا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید درد کی وجہ سے قدم نہیں اٹھا سکتے, تو ان کے جو دو قدم مبارک ہے زمین پہ وہ لکیر کھینچ رہے ہیں, زمین پہ وہ خط بنا رہے ہیں. اتنی شدید بیماری ہے کہ دو آدمی بغل میں ہیں, اس قدم نہیں اٹھا سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بیماری خفیف نہیں تھی کہ یہ کہہ رہے کہ خفیف ہو گئی. کہاں خفیف ہو گئی ہے؟ فاراد ابو بکر ان يتاخر فاومى اليه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان مكانك. ابو بکر جو ہے جب دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہٹ جائے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی جگہ پہ چلے جاؤ اپنی جگہ پر. ان مکانک, تیری جو جگہ ہے نا جہاں پہ ہر آدمی صف میں نماز پڑھتا ہے نا, ہر آدمی اپنی وہ جگہ ہوتا ہے, وہ مصلی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اب چل نکل جا یا اللہ, ہٹ نکل جا یہاں سے, جاؤ اپنی مکان پہ, اپنی جگہ پہ جاؤ, دفع. ثم اتي به حتى جلس الى جنبه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا وہاں پہ. ابو بکر وہی ساتھ تھا, ابو بکر ہٹ گیا, بھئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پہ ہے. اچھا, قیل للعامش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بکر فقال برأسه نعم. عامش سے کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اور ابو بکر ان کی یصلی بصلاته, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ وہ ان کی اہتمام اقتدا کرتے تھے, اقتدا کیا, وہ ان کی نماز پڑھ رہے تھے, اور لوگ جو ہے ابو بکر کی نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے. رسول نماز پڑھا رہے ہیں, ابو بکر ان کی اقتدا کر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں ابو بکر کی اقتدا کر رہے ہیں. یہی ہوا ہے. عامش نے کہا جی ہاں, یہ جملے میں بڑا فراڈ ہے. ایک امام جماعت ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نماز پڑھا رہا ہے, لوگ اس کی اتباع کر رہے ہیں, تو ابو بکر کی نماز پہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے عزیزوں کہ ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا, اور اس پر علماء نے, ان جماعت کے علماء نے, بلکہ خود بخاری میں اس کی تصریح ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے, کتاب بخاری, وہی صفحہ 141 میں, حدیث نمبر 712, من اسمع الناس تکبیر الامام, امام کی تکبیر لوگوں کو سنانا. یہ وہی ان کن صواحب یوسف فتاخر ابو بکر پیچھے ہٹ گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ان مکانک, جاؤ اپنی جگہ پہ جاؤ, چلا پیچھے ہٹ گیا. وہ وقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں پہ ابو بکر نماز پڑھا رہا تھا وہاں سے ہٹ گیا, تو اس کے جنب میں بیٹھ گیا, ان کا جو اپنا منبر تھا, محراب تھا. وابو بکر یسمع الناس تکبیر, ابو بکر لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ کتاب ہے تنویر الحوالک شرح موطأ مالک, تالیف عبد الرحمن السیوطی, جزء اول. عبد الرحمن سیوطی بہت معروف عالم ہے, جزء اول, چھاپ مصر. اچھا, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 156 ہے. وكان الناس يصلون بصلاة ابی بکر, اس کی شرح میں فرماتے ہیں وكان الناس يصلون بصلاة ابی بکر ان يتعرفون به ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل لضعف صوته ان يسمع الناس تكبير الانتقال, فكان ابو بکر يسمعهم ذلك. کیا اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ ابو بکر کے نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے کیا مراد ہے کہ ابو بکر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, ان کی آواز اوپر نہیں جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ابو بکر بلند آواز میں تکبیر کہتے تھے, اور لوگ ان کی تکبیر سن کر رکوع سجود کرتے تھے, جن کو نظر نہیں آتا تھا, مثلا کو امام نظر نہیں آ رہا, دور ہے, ان کی تکبیر سے وہ رکوع سجود کر رہے تھے. تو پتہ کیا چلا عزیزوں؟ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر جو ہے ابو بکر کو عائشہ کہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھا دے, اور پھر ابو بکر عائشہ کو گالی دیا, ان کن صواحب یوسف, ٹھیک ہے نا. تو بلا وجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو گالی نہیں دیتے, تو اس نے ایسا کام کیا ہوگا نا, ایسا غلط کام کیا ہوگا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بہت غلط خطرناک منصوبہ بنایا یوسف کے عورتوں نے, مصر کے عورتوں نے, تو اسی طرح یہاں پر عائشہ حفصہ نے غلط منصوبہ بنایا نماز پڑھوانے کا, تبھی ان کو اس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت جملے بولے. اور عائشہ اصل واقعہ نہیں سنا رہی,
اصل وہ خود اپنے جھوٹی ہونے کا اعتراف کیا. اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم میں نے اس لیے ابو بکر کو منع کیا کہ لوگ اس کو منحوس نہ سمجھیں. پر وہ سب باتیں جھوٹ ہیں کہ بھئی میں ابو بکر رونا شروع کر دے گا. وہ سب باتیں جھوٹ ہیں. تو اس نے اپنے جھوٹے ہونے کا خود واضح طور پر اعتراف کیا. دوسری بات عزیزو، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، تو پھر ان کو ہٹایا کیوں، عزل کیوں کیا؟ اور وہ بھی شدید بیماری کی حالت میں، خط جو ان کے پیر زمین پہ کھینچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ ابو بکر کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے ہٹا دیا، یہ تو ثابت کر دیا ہم نے. وہ ابو بکر اس نے صرف کیا اس نے تکبیر سنایا لوگوں کو. ٹھیک ہے نا. تکبیر سنایا تکبیر سنایا. ٹھیک ہے نا. اور وہ کس کام سے ہٹایا اس کو؟ اس کام سے ہٹایا ہے جو ہر فاسق کے لیے جائز ہے. اسلام میں یہی ہے، ان کی مذہب میں، کہ ہر فاسق کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ عزیزو صفحہ نمبر 10 میں باب امامت المفتون، صاحب فتنہ آدمی کا، والمبتدع بدعتی کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے. اس کی نماز صحیح ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. قال الحسن، حسن نے کہا صلی وعلیہ بدعتہ. حسن نے فرمایا، حسن بصری نے، ان کا بخاری میں روایت کی ہے کہ اس کے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھو. بدعت اس کی اپنی گناہ ہے، بدعت اس کی اپنی ذمہ داری، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو. اچھا، زہری نے فرمایا ہے لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها. ہاں، مخنث کسرے کے پیچھے بھی نماز جائز ہے. ٹرانسجنڈر کسرے ہے بھائی، کوئی مسجد شروع کر دینا کسروں کے لیے. کسرے کے لیے بھی بھائی دیکھو، یہ سنن ابی داؤد ہے. ابو بکر کو عہدے سے ہٹایا ہے بھائی، کوسرا بھی پے کر سکتا ہے وہ. مبتدع سب کے پیچھے نماز جائز ہے. سنن ابی داؤد تبع المکتبہ العصریہ جزء اول، یہاں پہ باب امامت الفاجر بر والفاجر، صفحہ نمبر 162. نیک اور فاجر آدمی کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ابی ہریرہ روایت کرتے ہیں الصلاۃ المکتوبہ واجبۃ خلف کل مسلم برا کان او فاجرا وان عمل الکبائر. نماز واجب جو فرض نماز ہے، یہ واجب ہے کہ آپ ہر مسلمان کے پیچھے پڑھیں، ہر مسلمان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں. برن کانا، چاہے وہ نیک آدمی ہو، او فاجر یا فاجر ہو. وان عمل الکبائر، چاہے وہ کبائر کا مرتکب ہوتا ہو. کبائر کیا؟ لواط، زنا، شراب، وہ سب جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو، اس کے پیچھے نماز پڑھو. پھر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 حدیث نمبر 2523، یہی سنن ابی داؤد میں بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم برا کان او فاجر وان عمل الکبائر والصلاة واجبة على کل مسلم برا کان او فاجر وان عمل الکبائر. نماز ہر مسلمان کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، جائز نہیں، واجب ہے. نیک ہو یا فاجر، کبائر بھی انجام دیتا ہو، اس کی کوئی بات نہیں. نماز پڑھنا واجب ہے ہر مسلمان میت پر، نیک ہو یا فاجر ہے یا کبائر کا مرتکب بھی ہے. بہرحال اختصار کے ساتھ امامت، نماز کی جو امامت ہے ان کی مذہب ہے، وہ تو فاجر، فاسق، کبائر کے مرتکب، کسرا اس کے پیچھے بھی نماز پڑھو، جائز ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کام جو کسرے کے لیے بھی جائز ہے، اس سے ابو بکر کو ہٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مزے کی بات تو یہ ہے، ہم نے اسے ثابت کیا، فائر کیا نا، اس کو ہٹا دیا، عزل کر دیا. وہ جو ہر فاسق کر سکتا اس سے بھی ابو بکر کو ہٹا دیا. سبحان اللہ. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ان سے کہا کہ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، تو ان کو طلاق کیوں نہیں دی؟ کیونکہ صواحب یوسف تو کافر عورتیں ہیں. تو اس کا سوال جو ہے معاویہ صاحب نے ہم سے کیا، معاویہ حسین کراچی سے. ہم تو کہہ رہے تھے پٹھان ہے، یہ کہہ رہا کہ نہیں میں سندھی ہوں. تو بھائی
دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کفر کے دو اقسام ہوتے ہیں. ایک وہ کافر ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، وہ سیدھا سیدھا کافر ہوتا ہے بھائی، جیسے ہندو ہیں، جیسے کرسچن ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کے مثلا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے. لیکن ایک کفر ہے جو ظاہر اسلام کے ساتھ وہ جمع ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نفاق کا کفر ہوتا ہے، وہ بالاجماع اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. ایک عورت ہے مثلا، وہ اپنے نفاق چھپاتی ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں. وہ آپ مر جائیں تو اس کو میراث بھی ملے گا، اس کو میراث ارث بھی ملے گا، وہ جو ہے وہ سب وہ احکام اسلام اس پہ جاری ہوگا. اچھا، میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، میری نیت یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی دل آزاری کروں، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہی اور انداز میں بیان نہیں کی جا سکتی. جی، خسرے والی بات پڑھ کے ہم ہنسے ہیں.